اسی لیے فقیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ غلط فیصلہ بھی کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، اور اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو اسے ڈبل اجر ملتا ہے۔ اور 5واں مقصد ہے آپ کی عقل کی حفاظت، کہ جو لوگوں کی موت کے وقت بھی انہیں نہ بھولے۔ اس دین سے زیادہ مخلص پیغام کس کا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جب میں ایمان لایا تھا تو آپ نے مجھ سے 3 چیزوں کا عہد لیا تھا۔ پہلا یہ کہ نماز کو قائم کرنا، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دیتے رہنا، اور تیسرا یہ کہ اپنے مسلمان بھائی سے ہمیشہ خیر خواہ رہنا۔ جب بہت ہی زیادہ محنت سماجت کی تو اس نے بتایا کہ میں آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا، اور مجھے محلے سے مری ہوئی مرغی ملی۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں کپڑا ہے اور وہ پہچان گئی کہ یہ کپڑا میری دکان سے خریدا گیا ہے، تو اس سے پوچھا کہ یہ کپڑا تو نے کتنے کا خریدا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اتنے کا خریدا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور واپس دکان کے اوپر لے کر گئے اور اپنے بھتیجے سے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری نمازیں اور میری عبادات جو ہیں وہ سب غارت ہو جائیں؟ تو نے اس آدمی کو ایک آدمی کا حج قبول کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے ایک سیریز شروع کریں گے، اور اس میں ہم دین کے جو مختلف موضوعات ہیں اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کی روح اور اسپرٹ کو سمجھیں۔ اصل میں دین میں اگر آپ چیز کی بنیاد کو سمجھ جائیں نا کہ اس حکم کا مقصد کیا ہے، تو پھر آدمی کے لیے بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو مکہ پہنچنا ہے، یہ مقصد ہے، لیکن اس کا وسیلہ کہ آپ کیسے پہنچیں گے اس میں آپ کے پاس 50 گنجائشیں ہیں۔ آپ جہاز سے جائیں، آپ بحری سے جائیں، آپ بائی روڈ جائیں۔ اصل میں ہمارے دین میں خاص طور پر احکامات کے حوالے سے جو گنجائش چھوڑی گئی ہے، اس میں وقت اور حالات کے لحاظ سے جو ہمارے فقیہ ہیں وہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق چیزوں میں فیصلہ کر سکیں، تو اس میں فقہا کے لیے گنجائش چھوڑی گئی کہ وہ اپنے حالات کے حساب سے فیصلے کریں۔ اسی لیے فقیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ غلط فیصلہ بھی کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، اور اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو اسے ڈبل اجر ملتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے آپشنز اوپن ہو گئے بے شمار چیزوں کے حوالے سے۔ عبادات میں بھی جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بتا دیا گیا کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، لیکن اس میں کئی چیزوں میں گنجائش ہے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، کہیں آپ نے زور سے آمین کہا۔ سفر میں گنجائش رکھ دی گئی کہ بھئی آپ، یعنی کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ کو یہ اسپیسیفک کہا گیا ہوگا کہ اتنے میل کے بعد آپ کو جو ہے وہ قصر کرنی ہے، یہ گنجائش چھوڑی گئی۔ تو یہ ہمارے دین کی بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ اچھا، پھر دین میں اب مثال کے طور پر فاحشہ کی بات کی ہے، فاحشہ سے بچو۔ اگر یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ فاحشہ سے مراد صرف زنا ہے، تو اب باقی ساری چیزیں جو فاحشہ کی تعریف میں آتی ہیں وہ کیسے پھر فاحشہ کے اندر آتی ہیں؟ دین میں اسی طریقے سے شراب کے حوالے سے احکام آتا ہے کہ نشے سے بچو۔ دیکھیں، دین کے بنیادی 5 مقاصد ہوتے ہیں، شریعت کے بنیادی 5 مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہے آپ کی جان کی حفاظت، دوسرا مقصد ہے آپ کے مال کی حفاظت، تیسرا مقصد ہے آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت، اور چوتھا اس کا مقصد ہے آپ کے دین کی حفاظت، اور 5واں مقصد ہے آپ کی عقل کی حفاظت۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کی عقل پر حاوی ہو جائے اور آپ صحیح اور غلط فیصلہ کرنے سے قاصر ہو جائیں، وہ نشے میں آ جائے گی۔ تو شراب ہی نہیں ہے، یعنی ایک کیفیت بتا دی گئی کہ اس کیفیت کو اوائڈ کرنا ہے، کہ جو آپ کی عقل پر حاوی ہو جائے، آپ صحیح اور غلط فیصلہ کرنے سے قاصر ہو جائیں، تو اس میں پھر کوکین بھی آ گئی، marijuana بھی آ گئی، وہ فلاں بھی آ گئی، جو بھی چیز ہو دنیا میں، ہو سکتا ہے آج سے 100 سال کے بعد 50 اور چیزیں آ جائیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک چیز طے کر دی گئی کہ جو چیز حرام ہے وہ جب زیادہ مقدار میں حرام ہے تو وہ تھوڑی مقدار میں بھی حرام ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر نشہ نہیں کرتی الکوہل تو اتنی پینا تو جائز ہے۔ تو شریعت نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو چیز زیادہ حرام ہے وہ کم بھی حرام ہے، ایسا نہیں ہے کہ زیادہ حرام ہے اور کم حرام نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے رولنگز آئیں۔ اب زکوٰۃ میں ویسے تو مدیں بتا دی گئی، قرآن میں یہ مدیں ہیں، لیکن ایک کہا گیا فی سبیل اللہ۔ اب فی سبیل اللہ کے اندر کوئی اسپیسیفک نہیں کہا گیا کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف یہ ہے کہ جہاد میں دو، یا فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں دو۔ یعنی اتنی بڑی گنجائش ہمارے لیے چھوڑ دی شریعت کے اندر کہ فی سبیل اللہ ہر وہ کام ہے
جو اللہ کے راستے کا کام ہو. تو میں نے 4-5 موضوعات یہ طے کیے کہ اس میں ہم ذرا یہ دیکھیں گے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اصل میں اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی اسپرٹ کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو آج انشاءاللہ بیان کروں گا وہ جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, الدین النصیحہ, کہ دین جو ہے وہ سنسیئرٹی کا نام ہے. اور آپ نے اس میں 5 چیزیں بتا دیں. دین اللہ سے سنسیئرٹی کا نام ہے, دین رسول سے سنسیئرٹی کا نام ہے, دین قرآن سے سنسیئرٹی کا نام ہے, دین جو تمہارے رولرز ہیں جو تم پر حکومت کرتے ہیں ان سے سنسیئرٹی کا نام ہے, اور آپس میں مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور سنسیئرٹی کا نام ہے. تو جو میرا موضوع آج ہے وہ آپس کی خیر خواہی ہے. اس میں ایک واقعہ آپ کو سامنے رکھوں میں. حضرت جریر یمن سے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. آپ نے کہا کہ ابھی مسجد میں ایک شخص داخل ہوگا اور اس کے ماتھے پر بادشاہت کا نشان ہے, اس کے ماتھے پر. اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جریر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک کر ان کا استقبال کیا, اور استقبال کر کے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنے پاس بٹھا کر ان کو دین سکھایا. اس واقعے کو میں یہاں ہی چھوڑ دیتا ہوں, فاسٹ فارورڈ کر کے ایک ٹرانزیکشن کی طرف جاتا ہوں. آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت جریر جو ہیں یہ یمن کے رہنے والے تھے, مالدار آدمی تھے. ان کے غلام نے ایک گھوڑے کا سودا کیا تھا. آپ سب کے علم میں ہوگا وہ سودا, کہ انہوں نے غلام سے کہا کہ گھوڑا خرید کے لاؤ. غلام اپنے تئیں تو وہ بڑا ہوشیار نکلا کہ اس نے جا کے بارگین کی, اور جو گھوڑا 800 دینار کا تھا وہ 200 دینار میں اس نے سودا کر لیا. آگے حضرت جریر کو بتایا کہ یہ مالک ہے گھوڑے کا, یہ سودا ہو گیا. حضرت جریر نے جب گھوڑے کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ تیرا گھوڑا تو 200 کا نہیں ہے. وہ مالک یہ سمجھا کہ شاید اب یہ کہیں گے کہ بھائی یہ 100 کا ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ زیادہ کا ہے. تو اس نے کہا کتنے کا ہوگا؟ تو وہ جو بیچنے والا تھا اس نے کہا 300. انہوں نے کہا نہیں 300 کا بھی نہیں ہے. 400. انہوں نے کہا نہیں 400 کا بھی نہیں ہے. 800 پر جا کر آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, تیرے گھوڑے کی قیمت 800 ہے. تو جو لوگ حضرت جریر کے ارد گرد کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا, عجیب بات ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جب میں ایمان لایا تھا تو آپ نے مجھ سے 3 چیزوں کا عہد لیا تھا. پہلا یہ کہ نماز کو قائم کرنا, دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دیتے رہنا, اور تیسرا یہ کہ اپنے مسلمان بھائی سے ہمیشہ خیر خواہ رہنا. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میں 800 کے لیے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جو میں نے عہد کیا تھا میں اس عہد کو توڑ دوں گا کہ اپنے بھائی سے خیر خواہی کرنا؟ میں نے کئی مرتبہ آپ کو واقعہ سنایا بہلول کا اور حضرت جنید بغدادی کا. لمبا تو واقعہ تو لمبا ہے, لیکن ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ اس کا ایک چھوٹا سا سیکشن ہے کہ جب بہلول نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہیں لوگوں سے ملنا ملانا آتا ہے, سلام کرنا؟ کہنے لگے ہاں مجھے آتا ہے. جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو کھڑا ہوتا ہوں, ادب سے سلام کرتا ہوں اور بڑے احترام سے ہاتھ ملاتا ہوں, السلام علیکم کہتا ہوں. تو بہلول نے, جو کہ مجنون تھا اپنے زمانے کا, اس نے کہا کہ جنید تو اتنا بڑا محدث بنتا ہے, تو لوگوں کو حدیثیں سکھاتا ہے, تجھے سلام کرنا بھی نہیں آتا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا تیرے سلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تیرا دل اپنے بھائی کے حوالے سے پاک اور صاف نہیں ہے. تو تیرے چہرے کی مسکراہٹ, تیرا سلام, تیرا ہاتھ ملانا, یہ سب بیکار کی بات ہے اگر تیرا دل اپنے بھائی کے حوالے سے پاک صاف نہیں ہے. میں اس میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت یونس بن عبید مدینہ میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. ظہر کی نماز کے لیے آئے, کسی کو بٹھا کے اپنے بھتیجے کو دکان کے اوپر. نماز پڑھ کر جب دکان کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں کپڑا ہے, اور وہ پہچان گئی کہ یہ کپڑا میری دکان سے خریدا گیا ہے. تو اس سے پوچھا کہ یہ کپڑا تو نے کتنے کا خریدا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اتنے کا خریدا. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور واپس دکان کے اوپر لے کر گئے اور اپنے بھتیجے سے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری نمازیں اور میری عبادات جو ہیں وہ سب غارض ہو جائیں؟ تو نے اس آدمی کو اس قیمت سے زیادہ کا کپڑا کیوں بیچا جو میں نے تجھے اس کپڑے کی قیمت بتائی تھی؟ میں آپ کو ایک اور پہلو بتاؤں. وہ دین کہ جو لوگوں کی موت کے وقت بھی انہیں نہ بھولے, اس دین سے زیادہ مخلص پیغام کس کا ہو سکتا ہے؟ پچھلے دنوں
آپ کو یاد ہوگا کہ ہیوسٹن میں ایک مسجد کے اوپر لاسو ہوا کہ وہ LGBTQ کا ایک بچہ تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے امام صاحب نے انکار کر دیا، اور مسجد کو سو ہو گیا کہ بھائی آپ نے انکار کیسے کیا مسجد کو۔ ابن حزم ظاہریوں میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، ابن حزم بہت بڑا نام ہے ان کا۔ میں نے ان کی ایک بات سنی، آپ یقین کریں کہ میرے پورے جسم کے اندر کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ نماز جنازہ جو ہے نا، تمہارا اپنے بھائی کے لیے وہ آخری موقع ہوتا ہے کہ تم اللہ سے اس کی بخشش کی سفارش کر لو۔ مسلمان کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے بھائی کو جہنم میں دھکا دے۔ تو ابن حزم کہنے لگے کہ جتنا بڑا گناہ گار ہے، تمہاری اتنی بڑی ذمہ داری پہنچتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچو اور انہیں اس کی نماز جنازہ کے لیے جمع کرو، اس لیے کہ تم میں سے پتہ نہیں کس کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اپروچ، یعنی ہمارے دین کی اپروچ کیا ہے کہ ایک گناہ گار آدمی ہے، گناہ گار آدمی کبھی بھی قابل نفرت نہیں ہوتا، وہ گناہ گار ہے، اب وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ہاں ایک آدمی نے اوپنلی انکار کر دیا کہ میں قرآن کی بات کو نہیں مانتا، وہ تو پھر مرتد ہو گیا، وہ بالکل ایک دوسری کیفیت ہے۔ یہ ایک بڑا لطیفہ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے، ہمارے معاشرے کی ایک جھلک ہے یہ۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ یہ جو طوائفیں ہوتی ہیں، ان طوائفوں کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ان کی نماز جنازہ تو پڑھتے ہو جو چودھری ان کے پاس جاتے ہیں، جب تم ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہو جو چودھری ان کے پاس جاتے ہیں، تو پھر تمہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے اندر کیا قباحت ہے؟ یعنی اب اس خیر خواہی کے حوالے سے میں ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر انسان کے کام آنا، حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک حج پہ گئے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خواب دیکھا مزدلفہ میں، عرفات سے جب آپ پہنچ گئے، رات کو خواب میں آپ کو آواز آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس مرتبہ جو سب سے زیادہ حج پسند آیا وہ حج دمشق کے رہنے والے علی بن وفق دمشق کے رہنے والے ان صاحب کا ہے، ان کا حج اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ یعنی خواب میں انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ دمشق کا رہنے والا ہے، وہ کس محلے کا رہنے والا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے، یہ واقعہ مستند واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد دمشق گئے، پوچھتے پاچھتے اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، اس فرد کے، اور جا کے دروازہ بجایا، فرد واپس آیا، آپ نے تصدیق کی کہ بھائی یہاں یہ فرد رہتا ہے علی بن وفق، تو انہوں نے کہا میں ہوں علی بن وفق۔ انہوں نے کہا بھائی مبارک ہو، حج؟ کہنے لگا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں تھا، میں تو یہیں تھا، میں تو حج پہ گیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میں پہلے یہ سمجھا شاید یہ عاجزی میں تکلف میں انکار کر رہا ہے کہ یار یہ مجھے اتنا ہائی لائٹ نہ ہوں، میرا دکھاوا نہ ہو حج کا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی حضرت عبداللہ بن مبارک نے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے ماجرا بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے پورا واقعہ سنانے کے بعد فرمایا کہ مزدلفہ میں نے خواب میں آواز سنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو سب سے زیادہ حج اللہ کو پسند آیا وہ علی بن وفق کا ہے، تمہارے بارے میں کوئی بات ہوئی، کوئی واقعہ ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی واقعہ نہیں ہوا، میں حج پہ نہیں گیا ہوں، لیکن یہ ہوا کہ میں موچی ہوں، پوری زندگی میں نے ایک ایک پیسہ جمع کر کے حج کی تیاری کی۔ جس دن مجھے حج کے لیے روانہ ہونا تھا میری بیوی حمل سے تھی اور اسے پین شروع ہو گیا پریگننسی کا، اس تکلیف کی وجہ سے مجھے تاخیر ہونے لگی، تو میری بیوی کو بہت زیادہ وامٹنگ اور نازیہ یہ محسوس ہو رہا تھا، تو ہمارے پڑوسی کے گھر سے جب یخنی بنتی ہے نا، گوشت کی یخنی، اس کی خوشبو پڑوسی کے یہاں سے آئی، تو میری بیوی کا متلا رہا تھا بہت زیادہ دل، تو اس وقت ظاہر بات ہے عورت کو اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کی متلی جو ہے اس میں کمی ہو جائے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ پڑوسی کے یہاں لگتا ہے کہ گوشت پکا ہے، اگر یہ ہمیں تھوڑی سی یخنی دے دیں اپنے سالن کی۔ وہ صاحب جنہیں حج پہ جانا تھا وہ جا کے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا تو صاحب نکلے، انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر سے خوشبو آئی گوشت کی، تو میری بیوی کی یہ کیفیت ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی سی یخنی دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا، انکار کر دیا۔ بڑی منت سماجت کی کہ بھائی دے دیں، کہنے نہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ جب بہت ہی زیادہ منت سماجت کی تو اس نے بتایا کہ میں آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا
کہ میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا اور مجھے محلے سے مری ہوئی مرغی ملی اور اس مرغی کو لا کے میں نے اپنے گھر والوں کے لیے وہ سالن بنایا. تو اس مری ہوئی مرغی کا یخنی کا سالن میں آپ کو نہیں دے سکتا. ان صاحب نے آ کر یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو بیوی نے کہا بات سنو, تمہارے پاس جو پیسے ہیں نا حج کے لیے, تمہارے حج پر جانے سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ وہ پیسے تم اس پڑوسی کو دے دو. الدین النصیحہ, کہ یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اب یہ دیکھیں یہ اللہ کے اپنے نظام ہیں, یعنی بعض لوگوں کو اللہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ نیکیاں دے دیتا ہے کہ جو مجھ جیسے لوگ ریگستان میں ٹھوکریں کھاتے رہیں تو شاید انہیں پھر بھی وہ اجر نہ مل سکے. ان کی کوشش, ان کی نیت, ان کی قربانی, ان کی نیت اور ان کی قربانی کی بنیاد کے اوپر. تو ہمارے دین کے اندر اسی لیے علماء کا یہ ہے کہ اگر آپ کی آبادی میں غربت عام ہے تو نفلی حج اور عمرے سے بہتر ہے کہ تم غریب لوگوں کے کام آؤ. یہ بالکل فقہا کا ایک مسئلہ ہے, یعنی آپ کے اپنے رشتہ دار غربت اور مسکینی میں ہیں, پریشانی میں ہیں, فاقے ان کے یہاں ہو رہے ہیں آپ کے محلے میں. وہ جو ہم نے ایک سبق پڑھا تھا مولانا یوسف صلاحی صاحب کا کہ تم خرچ تو کرتے ہو, اللہ کے یہاں یہ بات بھی دیکھی جائے گی کہ تم نے نیکی پہ خرچ تو کیا, لیکن اس لمحے یعنی نیکی تو آپ نے کی, نیک کام میں آپ نے اپنا مال خرچ کیا, نیک کام میں آپ نے اپنا وقت لگایا, لیکن اللہ کے یہاں کسوٹی یہ ہوگی کہ جس نیک کام کو کرنے کی, جس نیک کام میں مال لگانے کی, جس نیک کام میں صلاحیتیں لگانے کی اس وقت کی ضرورت تھی, آپ نے اس کے مطابق اور اس چیز میں اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنا مال, اپنی صلاحیتیں لگائیں یا نہیں لگائیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, صحیح ترجیح, مال کے استعمال کی صحیح ترجیح, آپ کی صلاحیتوں کے استعمال کی صحیح ترجیح, آپ کے وقت کے استعمال کی صحیح ترجیح. کہ اس دین میں خیر خواہی ہر ایک کے لیے ہے, یعنی اسٹیٹس کے لحاظ سے نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے. یہاں میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو. یہ وہ خاتون ہیں کہ جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھیں, آپ سب کو یہ واقعہ یاد ہوگا, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ خاتون ایک غلام کی حیثیت سے اپنے قبیلے میں تھیں. قبیلے کا جو سردار جس کی یہ غلام تھیں اس کے پاس ایک خوبصورت ہار تھا. وہ ہار اتفاق سے چیل گوشت سمجھ کے, اس لیے کہ وہ سرخ رنگ کا ہار تھا, اس کے جو موتی تھے وہ چیل اڑا کے لے گئی. اب ان تمام گھر والوں نے شک کیا ان خاتون کے اوپر اور انہیں مارا پیٹا اور اتنی سخت تلاشی لی کہ ان کی شرم گاہ تک کی تلاشی لی گئی. اب آپ اندازہ لگائیے اتنا شرمندہ کیا ان خاتون کو. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ بعد میں اس چیل نے اس ہار کو دوبارہ ان کے گھر میں واپس ڈال دیا. اب سارے لوگ بڑے شرمندہ تھے اور انہوں نے آ کے معافی بھی مانگی ان خاتون سے. انہوں نے کہا تمہیں جو کرنا تھا تم نے کر لیا, میرے ساتھ جو زیادتی کرنی تھی تم نے وہ کر لی. اب میری تم سے ایک درخواست ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو, مجھے چھوڑ دو. میں مسلمان ہو گئی ہوں, مجھے مدینہ جانے دو, مجھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو. خاتون وہاں پہنچتی ہیں, مسجد نبوی میں اپنا ارادہ بتاتی ہیں کہ مجھے یہاں خدمت کرنے کے لیے میں آئی ہوں, آپ جو کام مجھے کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری مسجد نبوی کی صفائی کی اور ارد گرد کی صفائی کی لگائی اور ان کے لیے ایک ٹینٹ لگوا دیا جس میں وہ رہتی تھی. حضرت عائشہ کے سامنے جا کر وہ ہمیشہ گنگناتی تھی عربی میں کہ ہار کا دن بھی بڑا عجیب دن تھا, ہار کا دن بھی بڑا عجیب دن تھا. تو ایک دن حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا یہ ہار کا قصہ کیا ہے. تو انہوں نے پورا قصہ حضرت عائشہ کو سنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عائشہ نے وہ پورا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے والے ہر فرد کے حوالے سے خیر خواہی کا یہ عالم تھا کہ جب ان خاتون کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے دفنا دیا. کچھ دن وہ خاتون نظر نہیں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی, تو لوگوں نے بتایا ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم نے انہیں دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں نہیں بتایا. کہا رات کا وقت تھا, ہم نے کہا کہ آپ کو ہم کیا زحمت دیں,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان جب اس کا انتقال ہو تو مجھے اس کے انتقال کا ضرور بتایا کرو کہ میں اس کی قبر پر اللہ سے دعا کر سکوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں ان کی قبر پر اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر باقاعدہ دعا مانگتے ہیں ان خاتون کے لیے. اگلا موضوع جو میں نے رکھا ہے اپنی گفتگو کے لیے وہ ہے ہمارا خاندانی نظام. دیکھیں خاندان کا نظام عورت اور مرد کے ملاپ کا نام نہیں ہے. اس خاندان کی خوبصورتی، مکان کی خوبصورتی، گاڑیوں کی خوبصورتی، اسٹیٹس کی خوبصورتی، یعنی یہ محض مقصود نہیں ہے خاندان بنانے کا. خاندان کی اصل خوبصورتی ہے آپس کی محبتیں، آپس کے تعلقات، آپس کا ایثار، آپس کی قربانی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے آپس میں اپنے منہ کا نوالا اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو کھلانا، آپس میں ایک مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے رہنا. خاندان کا مقصد ہے کنیکٹڈ، بنیان و مرصوص، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہنا. یعنی خاندان کی خوشی ہے ہی اصل میں اس چیز میں کہ وہ خاندان مل جل کے رہتا ہے، ایک دوسرے کے کام آتا ہے. یہ خاندانی نظام میرا حق تمہارا فرض ان نعروں کی بنیاد پر نہیں چل سکتا. اب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ دینی حلقوں میں بھی اب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ عورت یہ اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ شوہر کے لیے کھانا پکائے، یہ اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ لڑکے کے ماں باپ کی خدمت کرے. وہ پچھلے دنوں میں ایک کسی بڑے شیخ ہیں ہمارے، ان کا ایک پروگرام میرے سامنے آیا اسکرین پر یوٹیوب پر، میں نے سننا شروع کیا. سوال یہ تھا کہ میری ماں پاکستان میں ہے اور وہ مجھ سے آنے کا کہتی ہے کہ تم پاکستان آ جاؤ، تو کیا ماں باپ کی اطاعت مجھ پہ فرض ہے؟ تو اب وہ شیخ صاحب نے جو گفتگو کا آغاز کیا جس طرح سے کیا، اصولی طور پہ وہ بات غلط نہیں ہے، لیکن دیکھیں جس معاشرے میں لوگ بہانے تلاش کر رہے ہیں ان رشتوں سے دور بھاگنے کے، اس معاشرے میں کہ جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں، اس معاشرے میں جہاں لوگ بمشکل ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کا خیال کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ان کو جس طرح معاملہ کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، اس معاشرے میں جب آپ یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ تمہارا فرض نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ پوری ایک ڈیفرنٹ ٹون سیٹ کرتا ہے اس پورے خاندانی نظام کی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاتون نے یہ سوال کیا کہ اسلام میں اعتدال نہیں ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. ماں کے اتنے حقوق بتائے گئے ہیں، بیوی کا کوئی اتنا حق نہیں بتایا گیا. تو مولانا نے جواب دیا کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب اس وقت ملے گا جب آپ کا بیٹا بڑا ہو جائے گا، آپ اس کی شادی کر کر اس کی بہو کو اپنے گھر لے کر آئیں گی. اسلام تو بہت بیلنسڈ اپروچ رکھتا ہے، یہ ہم ہیں کہ جو اس کو امبیلنس کر لیتے ہیں. خاندانی نظام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناؤں گا آج کہ دیکھیں خاندان کے لیے جب تک ایثار اور قربانی کا جذبہ نہ ہو، خاندانی رشتوں میں وہ مٹھاس، وہ خوبصورتی نہیں آتی. میں نے کہا نا کہ خاندانی نظام میں اگر یہ ہو کہ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا کہ ہم اپنے اپنے ببل میں اپنے آپ کو بند کر لیں اور خوش رہیں. میں نے ایسے بدنصیب بھی دیکھے ہیں کہ جو خود ملینرز ہیں لیکن ان کے بہن بھائی کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، پریشان حال دیکھا ہے انہیں میں نے. تو ایسے ملین کا کیا فائدہ کہ آپ خود تو ملین ہیں، مینشن میں رہ رہے ہیں، آپ کے ماں باپ ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی مسلسل زندگی میں اسٹرگل کر رہے ہیں. میں واقعہ آپ کو ایک سناؤں گا آج. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احد کا میدان صف بندی ہو رہی تھی، وہ اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں حضرت جابر کے پاس اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے اللہ سے یہ نیت باندھی ہے، میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ اس میدان میں تو مجھے شہادت کا رتبہ نصیب فرما، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس غزوے میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن بیٹا ایک چیز جو میرے دل کی چبھن ہے، جو مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تیری 9 بہنیں ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے جانے کے بعد انہیں یہ احساس ہو کہ ماں بھی گئی اور باپ بھی گیا، تو نے یہ احساس نہ ہونے دینا. حضرت جابر نے وعدہ کیا. اب میں اس کہانی کو تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں. ایک غزوے سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپسی پر حضرت جابر اپنی اونٹنی پر تھے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف اونٹنی کو لے کر جا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو آواز دی کہ جابر اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے اور چاہتا ہوں کہ گھر پہنچ جاؤں جلدی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے شادی کسی کنواری سے کی یا بیوہ سے کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے شادی بیوہ سے کی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو جوان آدمی ہے، کنواری سے شادی کرتا تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی. بڑا مشہور واقعہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، پھر اللہ کے رسول کو آپ نے پورا واقعہ سنایا احد کے میدان کا کہ ان کے والد صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے کیا بات کہی. تو حضرت جابر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر میں کسی کنواری سے شادی کر لیتا تو ہم دونوں ایک دوسرے میں مصروف ہو جاتے اور میری بہنیں نظر انداز ہو جاتی، تو میں نے اس وجہ سے بیوہ سے شادی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر 27 مرتبہ حضرت جابر کی بخشش اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی ان کے لیے دعا کی. 27 مرتبہ. اب اسی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ گھروں کو جوڑنے کی بات کیا کریں. اب یہ طلاق کا مسئلہ ہمارے یہاں بہت ڈسکس ہوتا ہے. اب اس میں جو میں دیکھتا ہوں لوگ فتوے جو تلاش کرتے ہیں وہ بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں جس میں گھروں میں جدائی ہو جائے، بجائے اس کے کہ مائنڈ سیٹ وہ ہو کہ بہانے تلاش کرو جس میں یہ گھر بچ جائے، یہ گھر جڑ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بڑی سے بڑی غلطی کر کر بھی آئے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، تو آپ بہانے تلاش کر رہے ہوتے تھے کہ کس طریقے سے میں انہیں اپنے سے دور بھیج دوں اور یہ اللہ سے مغفرت اور معافی مانگ لیں. یہ بڑی سزا کو فیس نہ کریں. دین کا مزاج یہ ہے کہ سزا دینے میں غلطی سے بہتر ہے کہ معاف کرنے میں غلطی کر دو. یہ دین کے پریمیسز ہیں، مزاج ہے اس دین کا. لوگوں کو معاف کرنے میں غلطی کر دو یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں کو سزا دینے میں. تو گھروں کو جوڑنے کے معاملے میں، یہ طلاق کے معاملے میں دیکھتا ہوں امام ابن تیمیہ کا بھی یہ مسلک تھا اور ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کا بھی یہ مسلک ہے کہ طلاق اگر آپ ایک وقت میں 100 بھی دے دیں تو طلاق ایک ہی ہوتی ہے، اور اس طلاق کا جب تک ڈیو پروسیس آپ فالو نہیں کریں گے جو قرآن نے بتایا ہے اس وقت تک وہ ایک ہی طلاق رہے گی. ایک طلاق کے بعد وہ آپ کی بیوی نہیں رہی. عدت کے پیریڈ تک آپ رجوع کر لیں تو آپ کی بیوی ہے، عدت کا پیریڈ گزر گیا آپ دوبارہ نکاح کریں آپ کی بیوی ہے. لیکن ایک طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے اب آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے اسے مزید طلاق دینے کا جب تک کہ رشتہ دوبارہ سے ری انسٹیٹ نہ ہو جائے. وہ ہمارے ایک عالم دین نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ فجر کے وقت اگر آپ 5 نمازیں پڑھ لیں تو آپ کی باقی 4 نمازیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ 4 نمازوں کا وقت نہیں ہوا. ایک طلاق آپ نے دی اور اس طلاق کے بعد جب تک کہ اس کا ڈیو پروسیس نہیں ہوگا دوسری طلاق ڈیو ہی نہیں ہوتی، وہ ویلڈ ہی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں مزاج یہ بن گیا نا، گھر توڑنے کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں بجائے اس کے گھروں کو بنایا جائے. ہمارے دوست ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے سارے جتنے بھی پارٹنر ہیں نا عزیز رشتہ دار ان سب کو فارغ کر رہا ہوں اس لیے کہ پرفارم نہیں کرتے. تو میں نے ان سے کہا کہ خدا کے بندے آپ کو کیا پتا کہ آپ کے کس رشتہ دار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. جوڑ کے رکھیں. خوبصورتی اس میں نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ایک محل بنا لیا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اصل خوبصورتی ان رشتوں میں ہے کہ آپس میں جڑے ہوئے ہوں، آپس میں محبتیں ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اسپیس ہو، گنجائش ہو، ایک دوسرے کا ہم سہارا بننے والے ہوں. جب ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو ایک خوبصورت گلدستے کی طرح ہوں. اسی طرح آج میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے. دیکھیں اسلام کے معاشی نظام کی جو روح اور اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھیں. معاشرے کا جو سب سے پسا ہوا انسان ہے اسے بھی احساس کمتری نہ ہو، اسے یہ محسوس نہ ہو کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا.
اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد ہمدردی اور خیر خواہی پر ہے. اور اسی لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں زکوٰۃ کے حوالے سے. دیکھیں زکوٰۃ کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارے دل، ہماری سوچیں اور ہماری نیت کو پاک کیا جائے، مال کی محبت کو کم کیا جائے. زکوٰۃ 2.5% کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ نام ہے دل سے مال کی محبت کو کم کرنا. اگر مال کی محبت کم نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کلیکٹر آف زکوٰۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا. وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے گئے. جو ایک صاحب تھے یعنی آؤٹ سائڈ مدینہ، انہوں نے اپنے مویشی لا کے آپ کے سامنے کھڑے کر دیے کہ آپ بتائیں مجھے کتنی زکوٰۃ ہے. آپ نے کہا تم پہ یہ زکوٰۃ لگتی ہے کہ تم 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دے دو. اب دیکھیں مائنڈ سیٹ اللہ کے رسول نے کس طرح چینج کیا. وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ بھائی یہ 1 سال کی اونٹنی تو کسی کے کام بھی نہیں آئے گی، زکوٰۃ ایسی لو مجھ سے جو کسی مسلمان کے کام آ سکے. تو تم ایسا کرو جو سب سے اچھی اونٹنی میری ہے وہ لے کر جاؤ زکوٰۃ میں. تو وہ کہنے لگے میں یہ نہیں کر سکتا، میں تو جتنی تم پر زکوٰۃ بنتی ہے وہی لوں گا. اب تمہیں زیادہ دینی ہے تو آؤ میرے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دونوں پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پورا ماجرا سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس کی اچھی اونٹنی لے لو زکوٰۃ میں، لے لو. اور پھر اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر ان صحابی رسول کے لیے دعا کی، برکت اور اللہ کی رحمتوں کی. لوگوں نے گواہی دی کہ مدینہ میں ان سے بڑا ریوڑ لوگوں نے اس کے بعد کسی اور کا نہیں دیکھا کہ ان کے جانور گنے نہیں جا سکتے تھے. اچھا دیکھیں ایک طرف یہ رویہ ہے کہ میرا اچھے سے اچھا مال زکوٰۃ میں لے کر چلے جاؤ. ایک دوسرے صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ جنہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ برکت میرے رزق میں دے. اللہ کے رسول کو ان صحابی کی کمزوری کا اندازہ تھا. آپ نے کہا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ قناعت کرو. انہوں نے ضد کی، بار بار ضد کی، اصرار کیا. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر برکت اور رحمتوں کی دعا کر دی. ان کا کاروبار بڑھنے لگا. مسجد نبوی میں 5 وقت آتے تھے، کاروبار بڑھا. مسجد نبوی سے چلے گئے دور، اب 5 وقت نہیں آ سکتے تھے نماز کے لیے، جمعے کی جمعے آتے تھے. کاروبار اور بڑھ گیا، جمعے میں بھی آنا چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے جب کسی صاحب کو ان کے پاس بھیجا تو ان کا رویہ یہ تھا کیا میں جرمانہ دوں اپنے کاروبار کے اوپر. ان صحابی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ انہوں نے ریزسٹنس شو کیا زکوٰۃ کے لیے. بعد میں وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کر. آپ نے ان سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا. وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے جب وہ خلیفہ بنے زکوٰۃ دینے کے لیے، انہوں نے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا. وہ حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ جب تیری زکوٰۃ اللہ کے رسول نے لینے سے انکار کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینے سے انکار کیا تو میں تیری زکوٰۃ کیسے لے سکتا ہوں. لیکن 2 رویے ہمیں ملتے ہیں. ایک برکتوں اور رحمتوں کا رویہ تھا اور ایک زحمتوں کا اور دین سے دوری کا رویہ تھا. ابو آل یثرب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دکان تھی مدینہ میں. مسجد میں آئے ظہر کی نماز کے لیے. جب واپس جا رہے تھے تو بازار میں دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے. سمجھ گئے یہ کپڑا میری دکان سے لیا ہے. پوچھا کتنے کا لیا؟ اس نے بتایا اتنے کا لیا. اس کا ہاتھ پکڑا، دکان پر واپس گئے. بھتیجے کو بٹھا کر گئے تھے ظہر کی نماز کے لیے. بھتیجے سے کہا کہ تم نے یہ مہنگا کپڑا کیوں دیا اسے؟ اس کی قیمت جب میں نے تمہیں یہ بتائی تھی تم نے زیادہ پیسے کیوں لیے؟ تم میری نمازوں کو اور میری عبادتوں کو غارت کرنا چاہتے ہو. یعنی یہ احساس کہ کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے جو میرا رزق میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے ملے گا. اس مال کی محبت اور اس کے نتیجے میں کسی کا نقصان کر دوں تو یہ دین کا مزاج نہیں ہے. اور میں لوگوں کو یہی بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو 4 فقہا 4 مذاہب بنے ان میں بڑی خیر ہے. یعنی ان میں اللہ نے ہمارے لیے آپشنز اور گنجائش مزید کر دیں. ہم اپنے حالات اور وقت کے لحاظ سے جو ہمارے علماء ہیں وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہتے تھے کہ 400 سال تک مسلمانوں میں یہ تقلید کی بیماری نہیں آئی تھی. تقلید کی یہ بیماری تو 400 سال کے بعد آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. 400 سال تک اگر آپ کسی عالم کے پاس جاتے تھے وہ چاروں جو ہمارے فقیہ ہیں ان کی چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کے حالات کو دیکھ کر آپ کے لیے بہترین
रहनुमाई फराहम करता था। इसीलिए मौलाना मौदूदी कहते हैं कि आम आदमी के लिए तकलीद ठीक है, लेकिन आलिम के लिए तहकीक लाजिम है। अगर एक आलिम इस बात पे जिद करे कि मैं अपने फ़कीह की बात मानूंगा, चाहे मेरे सामने कोई सही हदीस और सही मौक़िफ़ किसी और आलिम का आ जाए, मौलाना मौदूदी कहते हैं कि ये शिर्क से कम नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे दीन में बड़ी गुंजाइश है। आप एक मर्तबा स्पिरिट को समझ लें, उसकी रूह को समझ लें, आपके लिए ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा खुलते चले जाएंगे। हम अपने आप को खौल में बंद कर देते हैं, अपने ऑप्शंस को लिमिटेड कर देते हैं। हम दीन के मिजाज को नहीं समझते, शरीयत का मकसद क्या है उसको नहीं समझते, जिसके नतीजे में हम परेशान होते हैं।